مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے چینل اسلامک بیان 12 کو سبسکرائب کریں۔ ایک مکان جو میری دادی کے نام تھا، میری دادی اور میرے نانا کے انتقال کے بعد میرے والد نے کہا کہ میں اپنا حصہ معاف کیا تو کیا اس طرح زبانی کہہ دینے سے حصہ معاف ہو جاتا ہے، اور میرے والد کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ دیکھو، جس چیز کو تقسیم کر کے قبضے میں دینا ممکن ہو، خوب سمجھ لو، جس چیز کو تقسیم کر کے قبضے میں دینا ممکن ہو وہ زبانی معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتی۔ اس کی مثال ایسے ہے، آپ کے والد کا انتقال ہوا، انہوں نے 800 گز کا ایک پلاٹ چھوڑا۔ کتنے گز کا؟ 800۔ وارثوں میں 2 بیٹے ہیں اور کوئی وارث ہے بھی نہیں، تو 800 گز میں سے 400 ایک کا ہوا اور 400 یہی ہوگا نا؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ 800 دونوں میں کیا ہے؟ مشترک۔ اب ہر جز میں دونوں شریک ہیں، ایسا نہیں ہے کہ 400 یہ والا اس کا اور 400 گز یہ والا اس کا۔ ابھی جب تک تقسیم نہیں ہوا ہے تو ہر مٹی کے جز میں دونوں کیا ہیں؟ برابر کے شریک ہیں۔ اب یہ پلاٹ ایک ایسی چیز ہے جس کو دونوں بھائی بیچ سے ڈیوائیڈ کر دیں تو یہ استعمال کے قابل رہے گا۔ 800 گز کا پلاٹ ہے، اس کو تقسیم کر کے 400 اس کو دے دیں، 400 اس کو دے دیں، کیا خیال ہے؟ تو یہ 400 میں اپنا مکان بنا لے گا اور وہ 400 گز میں اپنا مکان، یعنی یہ قابل تقسیم ہے، یہ ایسی چیز ہے جس کو ڈیوائیڈ کرنا ممکن ہے۔ تو جو بھی مشترک چیز آپ کو وراثت میں ملی ہو اور اس کو ڈیوائیڈ کرنا پاسبل ہو، جب تک وہ ڈیوائیڈ نہیں ہو جاتی اس میں یہ کہنا کہ میں نے اپنا حصہ معاف کیا، شرعاً یہ معافی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ معاف کرنا ہبہ کہلاتا ہے، گفٹ۔ اور جو چیز ابھی آپ کی ملکیت الگ ہی نہیں ہوئے دوسرے کی ملکیت سے تو اس میں گفٹ بنتا نہیں ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ؟ اس لیے کہ آپ کا اس پہ کنٹرول ہی نہیں ہوا ہے ابھی تک۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایسی چیز کا ہبہ جو مشاع ہو، مشاع چیز کا، اس کو فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں مشاع چیز کا ہبہ، جو تقسیم جس کی ممکن ہو، اس کا ہبہ قبضے کے بغیر یا تقسیم کیے بغیر جائز نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ؟ اب دوبارہ بتا دیتا ہوں، ابا نے پلاٹ چھوڑا 800 گز کا، 2 بیٹے ہیں، دونوں ہر جز میں برابر کے شریک ہیں۔ ایک بیٹا کہتا ہے میں نے اپنا حصہ معاف کیا، نہیں ہوگا۔ پہلے ہم کیا کریں گے؟ لکیر کھینچیں گے، بولیں گے یہ والا تمہارا ہے اور یہ والا اس کا ہے، اب بتاؤ یہ والا معاف کرتے ہو نہیں کرتے؟ چھوڑتے اس کے لیے؟ وہ کہے میں نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے جی، یا آپ نے اس کو گفٹ دے دیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ لیکن جو چیز تقسیم کرنا ممکن ہی نہ ہو اس میں جائز ہے۔ مثال کے طور پر ابا نے ایک گھر چھوڑا 200 گز کا، اب 200 گز میں دونوں بھائی رہتے ہیں، اب دونوں ہر نلکے میں ہر ٹائل میں برابر کے شریک ہیں یا نہیں ہے؟ اب اس میں ایک بھائی اگر کہتا ہے کہ میں نے اپنا آدھا حصہ بھی تمہیں دے دیا، یہاں جائز ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ اس 200 گز کے گھر کو ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ کسی کے استعمال کے قابل رہے گا نہیں۔ وہ 100 گز ایسا آئے گا کہ اس میں کہاں کچن، کہاں واش روم، کچھ سارا برباد ہی ہو جائے گا وہ۔ تو کوئی بھی ایسی چیز جس کو تقسیم کرنا ممکن ہی نہ ہو اس میں تو آپ دستبردار ہو سکتے ہیں اپنے حصے سے، لیکن جس کو تقسیم کرنا ممکن ہو اس میں اپنے حصے سے آپ دستبردار نہیں ہو سکتے۔ اس میں پہلے اس کو لکیر کھینچنی پڑے گی، یہ والا تمہارا، یہ والا اس کا۔ اب بتا بھائی دستبردار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ وراثت کا اہم مسئلہ ہے، لوگ اس میں گڑبڑیں کرتے ہیں۔ تو اگر کسی نے ابا نے اب یہ مسئلہ بتا دوں، اب وہ دادی کے انتقال کے بعد جب ابا کے پاس آیا وہ گھر، تو ابا اس کو تقسیم کر کے اپنا حصہ الگ کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ عام طور پہ گھروں میں ممکن نہیں ہوتا، اللہ یہ کہ 1000 گز کا گھر ہو یا 800 گز کا گھر ہو۔ تو اگر ابا تقسیم کر سکتے تھے تو پھر ابا نے حصہ جو معاف کر دیا وہ معاف نہیں ہوا، وہ وراثت میں جاری ہو۔ اور اگر وہ گھر ڈیوائیڈ ہو سکتا تھا تو پھر ابا کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوا، وہ ابا کی ملکیت میں تھا، وراثت میں آئے گا وہ۔ لیکن اگر وہ تقسیم کے قابل تھا ہی نہیں، جیسے کہ عام طور پہ گھر ڈیوائیڈ کر کے استعمال کرنا ممکن نہیں ہوتا، پھر اس میں اگر ابا نے کہہ دیا میں نے اپنا حصہ چھوڑ دیا تو ابا کا حصہ گیا۔ نیز میرے نانا کی 5 بیٹیاں اور کوئی بیٹا نہیں ہے۔ میرے نانا میرے تایا کے انتقال کے بعد ان کی وراثت میں کس کس کا حصہ ہوگا؟ اور بھائی دیکھو، وراثت کے مسائل نا یہاں جمع کرا دیا کرو، اس میں پوری ڈیٹیل معلوم کرنی پڑتی ہے کہ کس کا انتقال کس سے پہلے ہوا ہے۔ بعض دفعہ کسی کا انتقال بعد میں ہو رہا ہے، کسی کا انتقال پہلے ہو رہا ہے، پورا مسئلہ چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہ جمع کرا دیں، یہاں پہ فون نمبر لکھ دیں، کوئی بات پوچھنی ہوگی تو ہم خود کال کر کے پوچھ لیں گے۔
مفتی صاحب اگر ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں سچے دل سے مخلص ہو کر, لیکن اللہ کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ وعدہ پورا نہ ہو سکے, تو اس پر کیا گناہ ہوگا؟ نہیں ہوگا گناہ. دیکھو ایک ہوتا ہے معاہدہ, ایک ہوتا ہے وعدہ. معاہدہ جس کو انگلش میں ایگریمنٹ کہتے ہیں. معاہدہ اور وعدہ میں فرق یہ ہے, معاہدہ دو طرفہ ہوتا ہے اور وعدہ بولو یک طرفہ. معاہدہ دو طرفے کا مطلب کیا ہے؟ دو طرفہ کا مطلب یہ کہ آپ کسی سے کسی چیز کا وعدہ کرتے ہو اس بیس پہ کہ اس نے بھی آپ سے اس کے عوض میں کوئی وعدہ کیا ہوا ہے. دونوں طرف کا وعدہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں اپنی گھڑی آپ کو دیتا ہوں اور اس کی قیمت فار ایگزامپل 1 لاکھ روپے لگا دیتا ہوں. اب میں نے گھڑی آپ کے ہینڈ اوور کر دی. معاہدہ اور ایگریمنٹ کا تقاضا ہے کہ آپ نے 1 لاکھ روپے مجھے دینا ہے, یہ ہر قیمت پہ دینا ہے آپ نے. معاہدے کی خلاف ورزی اسلام میں کبیرہ گناہ ہے. آپ نے کسی سے گھر رینٹ پہ لیا, معاہدہ ہوا دونوں طرف سے, ہم آپ کا گھر استعمال کریں گے اور مہینے کے آخر میں آپ کو رینٹ دیں گے اتنا. اب استعمال کر لیا, رینٹ پی گئے آپ, یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. قرآن میں جہاں بھی آتا ہے نا ایمان والوں کی صفات, وہ معاہدوں کے بارے میں آتا ہے کہ ایگریمنٹ کو پورا کرتے ہیں, معاہدے نہیں توڑتے, عہد شکنی نہیں کرتے, سمجھتے ہو. اور ایک ہوتا ہے وعدہ. وعدہ ایک طرفہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے کہا مفتی صاحب کل میرا ولیمہ ہے, آپ آئیے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا. اس میں آپ کا تو ولیمہ ہے ہی نا, وہ میرے اوپر تھوڑی ڈیپینڈ کر رہا ہے, یک طرفہ ہے یہ. اس کے بدلے میں آپ سے کچھ نہیں لے رہا. میں کہتا ہوں جی ٹھیک ہے میں آؤں گا, تو میں نہیں آیا, کام پڑ گیا مجھے, سمجھ رہے ہو. تو یہ توڑنا جائز بھی ہے ناجائز بھی ہے. اس کا توڑنا جب ناجائز ہے جب سامنے والے کو کوئی نقصان کا خطرہ ہو. نقصان کا خطرہ نہیں ہے تو پھر غیر اخلاقی حرکت تو ہے, لیکن اس پہ وہ وعیدیں نہیں ہے جو معاہدہ توڑنے پر ہے. اس لیے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی سے وعدہ کیا یک طرفہ وعدہ, وہ آپ پورا نہیں کر پا رہے, تو آپ اس کو اطلاع کر دیں تاکہ اس کو تکلیف بولو نہ ہو. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ منافق کی 3 علامتیں, جب وہ وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا, تو اس وعدے سے وہ وعدہ مراد ہے جس میں وعدہ کرتے ہی وہ نیت ہی جھوٹ بولنے کی ہو. آپ نے اس کو بول دیا کل آپ کا ولیمہ ہے میں آؤں گا, دل میں ہے کہ نہیں آؤں گا. بھائی پاگل تھوڑی ہے ہم تمہارے ولیمے. یہ جھوٹا وعدہ ہے, یہ حرام ہے. آپ نے وعدہ سچا کیا, دل میں تھا کہ میں آؤں گا, کوئی کام پڑ گیا تو نہیں جائیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس سے کوئی اتنا بڑی آفت. لوگ اس کو بھی نہیں, میں نے وعدہ کیا میں پہنچوں گا. بھائی کیا ہو گیا کہ 20 کام انسان کو پڑ جاتے ہیں, آپ اپنے آپ کو کیوں نقصان میں ڈال رہے ہو؟ فون کر دو البتہ, تاکہ وہ آپ کے انتظار میں بیٹھا نہ رہے, تکلیف نہ ہو اس کو. تکلیف پہنچانا حرام اور ناجائز ہے. آپ کے وعدے کی وجہ سے کوئی کمٹمنٹ نہ کر کے بیٹھا ہوا, وہ اس کو فون کر دو, بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میں نہیں آ سکتا, میرا اپنا ولیمہ ہے آج. اب جنہوں نے 4 شادیاں کرنی ہیں تو ان کا تو یہی ہے نا, کسی کے ولیمے میں اتفاق سے ان کا اپنا ولیمہ آ گیا. اب یہ تھوڑی میں وعدہ نبھانے جا رہا ہوں اگلے کے ولیمے میں. اسلام میں وعدے کی پابندی ضروری ہے. ابے پھر گیا, پھر تو نہیں کر, تجھ سے نہیں ہو پائے گا, تجھ سے نہیں ہو پائے. شادیاں بھائی اب تیرے بس کی بات نہیں. البتہ اطلاع ضرور دیں تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو.